اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد ایک بہت بڑا رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے کے میں خواہشات اور لذات کی ہر طرح کی قسم اس کے محل میں موجود تھی۔ اس کو نہ کوئی غم تھا اور نہ کوئی فکر، اور وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں ہر قسم کی اس پر پوری کر رکھی تھی۔ 3,03,000 اشرفیاں سالانہ اس کی آمدنی تھی۔ ہر طرح کی خوشبوئیں، لغو کام اور ہر طرح کے ناچ گانے کا اس کے محل میں انتظام تھا۔ پوری رات وہ اسی ناچ گانے اور رقص میں گزار دیتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج اور غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے، اس قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں ملتی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 سال گزر گئے۔ ایک رات حسب معمول وہ اپنے قبا میں موجود تھا۔ دفتن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے کانوں کو گونجتی ہوئی سنائی دی۔ اس کی گانے بجانے والوں کی آوازوں سے وہ بالکل مختلف تھی اور بہت ہی دلکش اور خوبصورت تھی۔ اس آواز کے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے گانے بجانے والوں کو کہتا ہے کہ اسے بند کرو، اور قبا کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑتی ہے اور کبھی بند ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے خدام یعنی کہ خادموں کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس شخص کو پکڑ کے لاؤ، اور شراب کا دور چل رہا تھا۔ شراب پی پی کر اس کا برا حال تھا، لیکن وہ آواز جو سنتے ہی اس کے کان میں وہ آواز گونجنے لگ جاتی ہے، اور وہ ایک خواہش کرتا ہے کہ میں وہ آواز بار بار سنوں۔ خادم جلدی جلدی اس آواز کی طرف دوڑتے ہیں، اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے وہ ایک مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں ایک نوجوان نہایت ہی ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پہ خشکی آئی ہوئی، بال پرندہ یعنی کہ کنگھا نہیں کیے ہوئے، پیٹ کمر سے لگا ہوا، 2 ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اسے کچھ کہا نہ بتایا، ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانہ میں لے کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ کون شخص ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائی ہو؟ وہ کہنے لگا، حضور مسجد میں سے لائے، کھڑا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا، اور اس نے آیتیں پڑھنی شروع کر دی جن کا ترجمہ یہ ہے، بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کی عجائبات دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب جس میں مشک کی مہر لگی ہوگی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں پر ایسی چیزوں پر حرص کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کس کو زیادہ ملتی ہیں، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال پر حرص کرنا چاہیے جن سے یہ عام نعمتیں حاصل ہوں۔
اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہوتا ہے، اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کے لیے شراب میں اس میں تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانہ کو اور تیرے ان فرشوں کو اس سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسیری ہے جن پر فرش پر بچھے ہوئے ہوں گے، ایسے فرش جو بہت ہی بلند ہوں گے، ان کے ریشم اور وہ ان کے استر ریشم کی ہوں گے، وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب و غریب کپڑوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مسریوں پر ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے۔ ان دو باغوں پر ہر قسم کی میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی، ہر قسم کے میوے کے مزیدار پھل ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کی کوئی روک ٹوک ہوگی۔ جیسے دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں، وہ لوگ پسندہ زندگی میں بہت ہی بلند مکان پر جنت میں ہوں گے، ایسے اعلیٰ مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات بھی نہ سنے گا، اور اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے، آبخورے رکھے ہوئے ہوں گے، برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے ہوں گے کہ جہاں چاہے بیٹھے، ساری جگہ صدر نشین ہے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے، اس جنت کے پل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کسی بھی وقت ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک گناہ گار لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوں گے، ان کو اپنی حماقتوں میں اس دن معلوم ہوگی جس دم منہ کے بل ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے ہمیں اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا، تمام روئے زمین کے آدمی کو اپنے فدیے میں دے دے، پر کسی طرح وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسے شعلے والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود جلا دے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھ لیا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا، نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے شان کے غصے میں ہوگا۔ یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ غرض اس طرح اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کیا۔ پوری آیات قرآن شریف کی مترجم انہوں نے اس کو دیکھی۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا، خوب چلایا، رویا، پٹا اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ۔ فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں چلا گیا اور بوریے پہ بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، روتا رہا، چلاتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا وہ سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کا صدقہ کر دیا اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا۔ جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کر دی، غلاموں اور آزادیوں کو، باندیوں کو آزاد کر دیا، بہت سی فروخت کا چیزوں کو فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، موٹا لباس، جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ نیک اور بزرگ لوگ بھی
اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے۔ اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرنے لگے۔ اس کو سمجھاتے ہیں کہ حق و تعالی نہایت کریم ہے، تھوڑی سی محنت میں بھی بہت اجر فرماتے ہیں، مگر وہ کہتا دوستو میرا حال مجھے کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے بڑے سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر رونے لگتا، خوب روتا، اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ، ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، وہیں انتقال ہوا۔ مکہ قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا، گڑ گڑاتا، کہتا میرے مولا میری خلوتیں ایسی گزری ہیں کہ جس میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی نہیں، کچھ بھی نہ کمایا، میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے، ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد میری ہلاکت پر ہلاکت، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے، اس دن جس دن میرے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، میری رسوائیوں سے بھرے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضگی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا، میرے سونے آقا، میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیری فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے گا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بھی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔